عید کا طریقہ انشاءاللہ کئی لوگ زور میں بھی کہہ رہے تھے بتا دیں. ویسے تو کل عصر میں ہم نے بتانا تھا، لیکن انشاءاللہ فجر میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو کوشش کریں گے کچھ فجر میں بتا دیں گے، کچھ کنفیوژن رہ گئی، کوئی ڈیٹیل مزید کسی نے تو پھر عصر میں بھی کل بتا دیں گے انشاءاللہ. کل عصر کے بعد الوداع رمضان کی محفل بھی ہوگی انشاءاللہ. حضرت سیدنا محمد بن قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، یا سیدی عزت گھٹانے والی کون کون سی عادتیں ہیں؟ فرمایا کہ زیادہ بولنا عزت گھٹانے والی عادت ہے، راز کھولنا، ہر کسی کی بات مان لینا، مطلب کہ جو کسی کے خلاف کو بات کرے آپ کے کان میں کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، چغل خور کی بات مان لینا. ایک طرف کی سن کے کوئی بات کر رہا ہے فوراً مان لینا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ عزت گھٹانے والی عادتیں. سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو شخص تیرے پاس کسی کی چغلی کھاتا ہے تو وہ تیرے خلاف بھی چغلی کرتا ہے. اور امام غزالی فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چغل خور ناپسند کیا جائے اور اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے، نہ ہی اسے سچا مانا جائے. اور اس کو ناپسند کیوں نہ کیا جائے؟ جبکہ وہ جھوٹ، غیبت، دھوکے، خیانت، کینہ، حسد، منافقت اور لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے اور دھوکہ دہی کو نہیں چھوڑتا. اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کو ملانے کی بجائے لوگوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، دلوں کو ملانے کی بجائے دلوں میں دوریاں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی چغل خور ہمیں کوئی بات بتائے کسی کے بارے میں، فلاں ایسا فلاں ایسا، لوگوں کی برائیاں سٹارٹ کر دے، بات کو گھما پھرا کے یا کھلے عام لفظوں میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی کی کوئی ایپ کھولنا چاہے، برائی کھولنا چاہ رہا ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہ جس طرح مجھے لا رہا ہے یہ تو چغل خوری ہے. تو چغل خور تو خود کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یہ تو دلوں میں انتشار پیدا کرنے والا ہے، یہ تو کبائر کا ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، مرتکب ہے. میں اس کی بات کیوں مانوں؟ یہ بندہ خود ہی غلط ہے. کسی کی بات میرے آگے کر رہا ہے تو میری بات پھر کہیں اور بھی کرے گا. زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہ لوگ. تو قرآن پاک میں ارشاد ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق. مواخذہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں. چغل خور بھی اس آیت کریمہ میں دیے گئے حکم میں داخل ہے اور اس کی احادیث مبارکہ سے تائید بھی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے کہ بے شک لوگوں میں سے وہ لوگ برے ہیں جن سے لوگ محض ان کے شر کی وجہ سے بچتے ہوں. سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جنہیں دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں، نیک لوگوں کی عیب تلاش کرتے ہیں، آپس میں رشتہ داروں میں جدائی ڈالیں گے، محلے کے لوگوں میں آپس میں دلوں کو دور کریں گے، مسجد کے ایک ہی محلے کے نمازی ہوں گے، نمازیوں میں آپس میں اختلافات ڈال دیں گے چغل خوری کی وجہ سے کہ فلاں نمازی ایسا، فلاں ریاکار، تو فلاں ایسا، تو فلاں ایسا، تو فلاں نعت ایسے پڑھتا ہے، تو فلاں یوں کرتا ہے. تو اس طرح کے لوگ بہت ہوتے ہیں. یعنی اچھی چیزوں میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ کیڑے نکال لیتے ہیں. جیسے کل پرسوں نعت خوانی ہو رہی تو ایک بھائی ہمارے نعت پڑھ رہے تھے تو کسی نے اس میں بھی اعتراض کر دیا، حالانکہ لوگ جھوم رہے تھے، سارے متاثر تھے. کسی نے کہا یہ تو ایکٹنگ کر رہے ہیں، کسی نے کہا دکھاوا کر رہے ہیں. یعنی کوئی زیادہ رلانے والی جمانے والی نعت پڑھتا ہے جس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. اب وہ متاثر دیکھ کے کہ یار اس کی نعت سے لوگ متاثر کیوں ہو گئے، اس کی اتنی پیاری آواز کیوں ہے، بعض اوقات اس حسد میں، اس جیلسی میں کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ جان بوجھ کے لوگوں کو رلا رہا ہے، جان بوجھ کے لوگوں کو جما رہا ہے، یہ گانے کے طرز سے پڑھ رہا ہے، یہ فلاں گانا اس طرح کا تھا. مجھے کیا پتہ ایسا گانا تھا یا نہیں، ہو سکتا وہ گانے ہوتے ہیں، گانوں کی طرزوں پہ نعتیں ہوتی ہیں. جو زیادہ گانے سنتا ہے اس کو اندازہ ہوگا گانے کی طرز پہ ہے. ٹھیک ہے، گناہ تو نہیں ہے، اس کے اور ڈیٹیل ہے، تھوڑی شرعی احکامات ہیں اس کے، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن یوں مطلب ہر ایک پہ وہ اس طرح کا کر دینا یہ درست نہیں ہوتا. اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کو سمجھانا بھی ہے تو پیارے انداز میں، آسان انداز میں سمجھا دینا چاہیے.
ایک اور جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خبردار، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور چغل خوری عذاب قبر کا باعث ہے۔ حضور انور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت، طعنہ زنی، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ان سارے گناہوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد سیدنا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پرانوار پر زیارت کے لیے حاضر ہوا، یہ خیال کر کے کہ میں گناہ گار اس قابل نہیں کہ اپنے وجود سے اس پاک مقام کو ملوث کروں، دور کھڑا رہا۔ اس وقت ان کی روح مبارک ظاہر ہوئی اور فرمایا، آگے آ جاؤ۔ میں 2-3 قدم آگے بڑھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ 4 فرشتے آسمان کی طرف سے ایک تخت ان کی قبر شریف کے پاس لائے۔ اس تخت پر سیدنا خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فرماتے۔ دونوں بزرگ آپس میں راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے جو میں سن نہ پایا۔ پھر تخت کو فرشتوں نے اٹھایا اور لے گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پھر میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، آگے آ جاؤ۔ میں 2-3 قدم مزید آگے بڑھا۔ اسی طرح وہ فرماتے رہے، میں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بالکل میں قریب ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ شعر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ شعر ایک کلام ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا ہے برا ہے۔ فرمایا، بارک اللہ۔ اچھی آواز کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا، بارک اللہ۔ پھر پوچھا، جہاں یہ دونوں جمع ہو جائیں، شعر بھی ہو آواز بھی اچھی ہو، پھر کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ تو پھر نور علی نور ہے، اللہ جس کو چاہے یہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا، بارک اللہ۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے پہلے نہ تھا، تم بھی گاہے گاہے یعنی کبھی کبھی 1-2 شعر سن لیا کرو۔ میں نے عرض کی، حضور آپ نے یہ بات خواجہ بہاء الدین نقشبند کی حضوری میں کیوں نہیں فرمائی؟ آپ نے ان 2 میں سے ایک بات فرمائی کہ ادب نہیں تھا یا مصلحت نہ تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت، ان کی صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اس طرح میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کسی دعوت میں مدعو تھے، کھانا لگا دیا گیا، سب کو سرکار اعلیٰ حضرت کے کھانا شروع کرنے کا انتظار تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ککڑیوں کے تھال میں سے ایک کاش اٹھائی، تناول فرمائی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ اب دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی ککڑی کی تھال کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، مگر آپ نے باقیوں کو روک دیا کہ نہیں، یہ ساری میں کھاؤں گا۔ آپ نے ساری ختم کر دی۔ حاضرین متعجب ہوئے کہ یہ اعلیٰ حضرت بہت تھوڑا سا کھاتے ہیں، تھوڑی سی چٹنی کھاتے تھے، تھوڑی سی پھرنی کھاتے تھے، بھائی یہ ساری ہوتی تھی، چٹنی پھرنی تھوڑی سی، اتنی قلیل الغذا بندہ یہ ساری کھا جائے، عجیب بات، ہمیں کھانے بھی نہیں دے رہے، یہ ساری میں کھاؤں گا۔ لوگوں کے استفسار پر، بار بار پوچھنے پر، فرمایا کہ میں نے جب پہلی کاش اٹھائی، پہلا ٹکڑا اٹھایا، وہ کڑوی تھی، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری بھی کڑوی تھی، لہٰذا میں نے لوگوں کو روک دیا کھانے سے کہ کوئی صاحب ککڑی منہ میں ڈالے گا، کڑوی پا کر تھو تھو کرے گا، چونکہ ککڑی کھانا میرے آقا کی سنت ہے، اس لیے مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ جو چیز میرے آقا کو پسند ہے اس کو کوئی منہ میں ڈال کے تھو تھو کرے، یہ نہیں اچھی نہیں ہے، یہ کڑوی ہے، اس لیے ساری کڑوی میں نے خود ہی کھا لی۔ اللہ کی ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ اعلیٰ حضرت کتنے زبردست عاشق رسول تھے، واقعی عاشق کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے کو دل و جان سے پسند کرتا ہے، اس کا ادب بجا لائے، جبھی تو سرکار عالم نے آقا کی پسند ککڑی کا ایسا ادب کیا، ایک کڑوی ککڑی بھی تناول فرما لی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم کبھی بھی نسبت والی چیز کو برا نہ کہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ مدینے میں فلاں چیز اچھی نہیں ہے، مدینے میں ہم تھے تو وہ سالن پسند نہیں آیا، مدینے میں وہ روٹی پسند نہیں آئی تھی، مدینے میں بڑی گرمی تھی، بہت سخت گرمی تھی نا، موسم ٹھیک نہیں تھا،
ہم جس ہوٹل میں مدینے میں ٹھہرے ہوئے تھے نا وہ صحیح نہیں تھا، وہ واش روم گندے تھے. مدینے کی چیز کو برا گندا نہیں کہہ سکتے. عشق گوارا نہیں کرتا، عشق اجازت نہیں دیتا کہ مدینے کی شے کو کہیں کہ وہ گندی تھی یا میلی تھی یا مٹی تھی یا گرد و غبار تھا یا ہوا آلودہ تھی یا ایسا تھا. وہاں کی ہر چیز ہی خوبصورت ہے، وہ نسبت مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جب بھی حاضری ہو تو کبھی بھی وہاں کی چیزوں کو ہم نے نہیں کہنا کہ ایسی تھی، مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا. بالکل مدینے کی ہر چیز اچھی، مصیبتیں اچھی ہیں، وہاں کا زخم اچھا ہے. یہ زخم ہے طیبہ کا، سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، تو وہاں زخم بھی لگ جائے نا تو خوش ہونا چاہیے، چلو مدینے کا زخم ہے، مدینے کی تکلیف ملی ہے، وہاں کا درد ملا ہے، مدینے کی بیماری ملی ہے، تو اس کو ان تکلیفوں کو انجوائے کریں. وہاں کی دھوپ بھی میٹھی میٹھی ہے، وہاں کی گرمی بڑی پیاری پیاری ہے، وہاں کی سردی بھی بڑی پیاری پیاری. تو اعلیٰ حضرت بھی زبردست عاشق رسول تھے. اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے کو دل و جان سے پسند کرے اور اس کا ادب بجا لائے. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے ککڑی آقا کی پسند کا ایسا ادب کیا کہ تناول فرما لی. سیدنا عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کو کھجور کے ساتھ کھاتے دیکھا. تو ہم بھی کبھی سنت پہ عمل کر لیا کریں، کھجور کے ساتھ ککڑی کو کھایا کریں. جو غذائیں ہمارے آقا نے کھائی ہیں ہم اس نیت سے، سنت کی نیت سے، کیونکہ ان میں بڑی حکمت بھی ہے، لیکن ہم نے تو ادا کو ادا کرنا ہے نا. سرکار کی ادا ہے، محبوب کی ادا کو ادا کرتے وہ کام کرنے ہیں، لیکن فائدے بڑے ہیں اس میں میڈیکلی. کبھی کبھی کھجور اور ککڑی اکٹھی کھا لیں. مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ کھجور طبعاً گرم اور خشک ہوتی ہے اور ککڑی سرد و تر ہوتی ہے. ان دونوں کے ملنے سے اعتدال ہو کر فائدہ بڑھ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی اور کھجور کو کبھی تو معدے میں جمع فرمایا، کبھی بیک وقت، کبھی کھجور کھائی، کبھی ککڑی کھائی، کبھی چبانے میں جمع فرمایا، کبھی کھجور منہ شریف میں رکھ لی، ککڑی بھی کتر لی، دونوں ملا کر چبائیں. تھوڑی کھجور منہ میں ڈالی، ککڑی منہ میں ڈالی، منہ کے اندر مکس ہو گئی. کبھی اس طرح کھائی. کبھی کبھی کھجور اور تربوز بھی ملا کر کھائے. تو ہمیں بھی جب موقع ملے کھجور اور تربوز کھانے کا تو وہ سنت یاد آ جائے، حضور کی ادا یاد ہے. میرے آقا بھی ایسے کیا کرتے تھے. کھجور ککڑی ملا کر کھانا صحت کے لیے بہت مفید ہے. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رخصتی سے قبل بہت کمزور تھی. میری امی جان مجھے فربا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ حضور کے پاس بھیج سکیں. جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو انہوں نے مجھے کھجور اور ککڑی ملا کر کھلانا شروع کر دی، جس سے میں چند روز میں فربا ہو گئی. حضور کو کھجور تو بہت مرغوب تھی، ککڑی بھی حضور کو بڑی پسند تھی. بعض بزرگان دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحہ میں دوسرے کھانوں کے ساتھ کھجوریں اور ککڑی اور تربوز بھی رکھتے ہیں. ان کے اس عمل کا ماخذ مذکورہ یہ حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی جب حضور کی بارگاہ میں ثواب نظر کرنا ہو، پیش کرنا ہو، تو اس کی سال ثواب ہے نا، یہ چیزیں بھی ممکن ہو تو رکھنی چاہیے. جو حضور کی پسند ہے وہ چیزیں بھی سامنے رکھنی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.